بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی عطا فرمایا ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کیا ہے؟ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور جتنا دیا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو کروڑ روپے ہوں تبھی آپ خرچ کریں، آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں تبھی آپ خرچ کریں، ایسا نہیں. میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے، اللہ نے ہمیں اگر بینیفٹ کے، فائدے کے اگر 100 روپے دے دیے، اس میں 2 یا 2.5 روپیہ خرچ کر دینا ہمارے لیے بڑی خوش شکر کی بات ہے. 90 پر 7 روپے 8 آنے ہمارے محفوظ رہیں گے اگر ہم نے 2.5 روپیہ خرچ کر دیا. اگر 500 روپیہ ہم کماتے ہیں، 12.5 روپے یوں ہی دے دیے، بھائی جائے اللہ کے نام پہ دے دیا میں نے، یا کسی گولک میں جمع کر دیا، جب ایک بڑی رقم ہو جائے گی تو اسے کسی مدرسے کو دے دیا، کسی تعمیری چندے میں اسے دے دیا، کسی غریب کی مدد میں دے دیا، کسی بہن کی شادی میں اسے دے دیا، یا کوئی بھائی ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہے اس کی تیمارداری میں اس کے علاج کے لیے دے دیا، تو ہمارا جو 90% ہمارا پیسہ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. ہمارا جو 90% جو پیسہ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا. حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، اس لمحے میں، اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے خوش ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ جبرائیل تم بتاؤ اس لمحے میں، اس وقت میں اللہ کس سے زیادہ راضی ہے، کس سے زیادہ خوش ہے، اس سے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت جبرائیل ایک بیمار آدمی کے پاس لے کر گئے. کسے؟ حضرت یونس علیہ السلام گئے. تو آنکھوں سے اندھے ہیں اور ہاتھوں سے جو ہے وہ ایک عائب ہے، اور پورے جسم پر چھلے پڑے ہوئے ہیں، زخم پڑے ہوئے ہیں. اور جب جا کر حضرت جبرائیل نے اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس بندے سے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد سب سے پہلا جو جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلا جملہ یہ کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے. یونس علیہ السلام کو تعجب ہوا، ہاتھ بھی بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے، جسم میں پورے زخم پڑے ہوئے ہیں، چھالیاں پڑی ہوئی ہیں، پھر بھی اس حالت میں بھی یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو ماجرہ پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ اتنی کمزور حالت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ کیسے اللہ سے راضی ہو، کیسے خوش ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام نبی خدا، میں بھی پہلے اچھا رہا کرتا تھا، میں بھی ایک زمانہ تھا اچھا دیکھتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، اللہ نے بہت کچھ مجھے نوازا تھا. جب تک اللہ کی مرضی رہی کہ تو دنیا دیکھے گا تو میں دنیا دیکھتا رہا. جب اللہ کی مرضی ختم ہو گئی کہ تو دنیا نہیں دیکھے گا تو اللہ نے مجھے آنکھ اٹھا لی. اور جب تک اللہ کی مرضی رہی اللہ نے مجھے صحت دی، ہاتھ پیر مضبوط دیے. جب اللہ کی مرضی نکل گئی کہ اب تو صحت مند نہیں رہے گا تو اللہ نے اسے کیا ہے، صحت نکال دیا. تو اس لیے میں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہا. آج تو ہمارا ماحول تو ایسا نہیں ہے نا، آج تو ہمارا ماحول تو ایسا نہیں. اللہ نے اچھی صحت دی ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں سب بڑے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے قرضوں کو بڑے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے. حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور ہماری فرشتوں کی جماعت انسان کے ہر عمل کو تول سکتے ہیں، لیکن انسان کے آنکھوں سے جو خطرہ آنسوں کا نکلتا ہے اس کے تولنے کا ترازو ہی نہیں ہے. حضور سے فرمایا، حضور سے کیا فرمایا اللہ کے نبی، کیا آخر ہے کیا اس چیز کے اندر، اس میں کیا ایسی طاقت ہے، ایسا کیا ماجرا ہے، ہم انسان کے ہر عمل کو تول سکتے ہیں لیکن اس کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے اسے تول نہیں سکتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اصل ایک لاجک بھی ہے نا، جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، اس کی کوئی قیمت ہوئی. کسی مارکیٹ میں کوئی امپورٹنٹ چیز بکتی ہے تو ہم اس کی قیمت نہیں پوچھتے، جتنی قیمت ہوتی ہے اگر پسند آ جائے تو اسے لے کر آتے ہیں اور گھر میں رکھ دیتے ہیں. کوئی ہیرا ہوتا ہے، کوئی انگوٹھی ہوتی ہے، کوئی چاندی کا برتن ہوتا ہے، کوئی ایسی کوئی انعامی چیز ہوتی ہے، کوئی شیلڈ ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مارکیٹ میں زیادہ ملا نہیں کرتی، اس لیے اس کو منہ بولی قیمت ہم دے کر خرید لیتے ہیں اور لا کر اپنے گھر میں سجاتے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا حضور علیہ السلام سے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال کو لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بقدر بندوں کو اجر دے دیتا ہے، اعمال کے بقدر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر مل جاتا ہے.
بندے یہاں نماز پڑھتے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، فرشتے یہ سب کرتے ہیں۔ فرشتے بھی یہ سب، جب ایک یہاں سے اس دنیا سے لے کر وہ جو دنیا کا ماحول ہوگا وہاں فرشتے سب کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کو آنسو بہانا نہیں آتا۔ کیا فرمایا؟ فرشتوں کو ندامت کے آنسو بہانا نہیں آتا، کیونکہ ان کو پیٹ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے مشکلات نہیں ہے، ان کو پریشانیاں نہیں، ان کو بیماریاں نہیں، ان کو مصیبتیں نہیں آتی، تو ان کے پاس آنسو نہیں۔ سب کچھ ہے، فرشتوں کے پاس آنسو نہیں ہے۔ جب ہم یہاں انسانوں کے آنسوؤں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بے شہا قیمت سے خرید لیتے ہیں، بے شہا قیمت، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، انمول رتن آنسو اسے خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو بے شہا جو ہے اس کو نواز دیتے ہیں۔ ایک آنسو کے قطرے کی اللہ کے یہاں قیمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندروں جیسا گناہ ہو اور آگ لگی ہوئی ہو، بندہ جب رو کر ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے یہاں ٹپکا دے، ندامت کا